السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ان بوڑھی عورت کا نام جو ہے وہ ہے سردارہ بی بی اور ان کی عمر 70 ایئرس ہے، 70 سالہ بوڑھی خاتون۔ اس کے دو سگے بھتیجوں نے اپنی پھپھو کو قتل کر کے لاش گھر کے صحن میں گاڑ دی۔ 3 ماہ تک گاڑنے کے بعد بھی اسی گھر میں پرسکون طریقے سے رہتے رہے، نہ ڈر نہ خوف۔ توبہ استغفار۔ 9 ماہ گزرے تو پولیس نے اس کیس کو ٹریس کیا، کٹی کٹا کھولا، قاتل کو گرفتار کیا اور لاش کی باقیات کو نکالا۔ اب بھتیجوں نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ اناد کیا ہے؟ نفرت کیا تھی اور دشمنی کیا ہے کہ اس حد تک گر گئے؟ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا قصور میں، اور قصور میں علاقہ ہے پھول نگر جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بوڑھی خاتون ایک رہتی تھی اس گاؤں میں، نام تھا اس کا سردارہ بی بی، عمر تھی اس کی 70 سال۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 70 سال کی عمر تک اس بوڑھی خاتون نے شادی نہیں کی تھی، یہ انمیرڈ تھی۔ جوانی بھی انمیرڈ میں گزاری اور بڑھاپا بھی کنوارے پن میں گزارا۔ ان کا جو گھر ہے وہ بڑے ہی کو عالی شان قسم کا گھر تھا، یعنی گاؤں میں جیسے کہتے ہیں نا کوٹھی والے، اس طرح سے اس کا ایک عالی شان گھر تھا، ماربل شاربل لگا ہوا تھا، اور یہ گھر 10 مرلے کا تھا۔ کچھ زمینیں بھی تھیں اور کچھ دکانیں بھی تھیں جو کہ رینٹ آؤٹ کر رکھی تھیں، اس کرائے سے ان کے گھر کا سسٹم چلتا تھا۔ 2 بھائی تھے اس بوڑھی خاتون کے، ایک رہتا تھا پھول نگر میں، اس کا نام امتیاز، اور دوسرا رہتا تھا ننکانہ کا ایریا موڑ کھنڈا میں۔ امتیاز کے 2 بیٹے تھے اور یہ دونوں بیٹے بھی پھول نگر میں ہی رہتے تھے، شادی شدہ تھے، الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے۔ دیوار دونوں کی ایک تھی، ایک کا نام عمران علی، دوسرے کا نام شان علی۔ اب یہ دونوں اپنی پھپھو کے گھر بہت زیادہ آتے جاتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی۔ دونوں بھائی یعنی عمران اور شان کا گھر ذرا کوئی اتنا پکا گھر نہیں تھا، گاؤں کے لحاظ سے بالے شالے کی چھتیں تھیں، کچا گھر تھا، اور اس طرح سے ان کا سارا سیٹ اپ تھا۔ جبکہ ان کی پھوپھی تو جناب کوٹھی والی تھی اور اسی گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کے گھر بھی یہ دونوں بہت آتے جاتے تھے۔ دونوں اس حسد میں پڑ گئے کہ ہم جوان جہان، ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے پراپر، کچے بالے کی چھتیں ہیں، پھوپھی 70 سال کی کوٹھی میں بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ وہ نفرت کا بیج تھا جو اس کے اندر، دونوں کے اندر بویا ہوا تھا۔ دونوں بیٹھ کے آپس میں دکھ سکھ کر رہے ہیں اور بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کے گھر آتی جاتی نہیں ہے، اس کا تو کوئی رولا نہیں، کوئی رپا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جھگڑا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو ماریں، ایک سائڈ پہ کریں، اس کے کون سا کسی نے پیچھے آنا ہے۔ 5 نومبر 2025 کی رات 11 بجے دونوں بھائی پھوپھو کے گھر جاتے ہیں۔ پھوپھی کہتی پتر خیر ہے، اس ٹائم خیر ہوئے کی ہویا، سب ٹھیک تے ہے؟ جی پھوپھو جی، بیٹے دی طبیعت بڑی خراب ہے، ہسپتال لے کے جانا ہے، تھوڑے جنے پیسے ادھار چاہیے سی، میں تنخواہ آندی ہے تے تانوں دے دیاں گا، تسی مینوں تھوڑے جے پیسے دے دو، میں ایمرجنسی چ آیا۔ پھوپھی کہتی ہاں پتر بہ جا ایتھے، میں لے کے آنی اندروں کمرے چوں۔ اب پھوپھو بیچاری چلے جاتی ہے کمرے کی طرف، اور یہ دونوں فوراً پیچھے لپکے، دوپٹہ ڈالا پیچھے سے ہی اس کے گلے میں اور زور سے دبا کے مار دیا۔ دونوں نے الماری میں سے نقدی نکالی، زیورات نکالے، جو کچھ بھی تھا وہ سب نکالا اور اس کو سمیٹا۔ اس کے بعد پھوپھی کی لاش کو ایک بوری میں بند کیا اور اوپر سے منہ زور سے بوری کا بند کر دیا کہ پتہ نہ لگے کہ اندر ہے۔ پھر شان جو ہے وہ بڑا چلاک تھا، شان نے اس پلاننگ کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو آلریڈی اپنے سسرال بھیج دیا تھا تاکہ گھر خالی ہو، لائیں اور ٹھکانے لگا دیں۔ پھر اس کے بعد شان کے گھر اس بوری بند کو لایا گیا، صحن میں ایک گہرا گڑھا کھودا جس کی گہرائی تھی جناب 6 فٹ۔ اس کو کھودنے کے بعد اس میں ڈالی یہ بوری بند پھوپھی کی، مٹی ڈالی، ہموار کیا اور ہاتھ دھو کے سکھ کا سانس لیا کہ کام ہو گیا۔ پھر اس نقدی کو جو وہاں سے لائے تھے، زیور کو، دونوں نے 50-50 کیا، آدھا آدھا کیا، آدھا لے لیا شان نے، آدھا لے لیا عمران نے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آرام سے وہاں رہتے بھی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں،
اب آگے چلیے. اب جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بھائی اسی سردارہ بی بی کا تھا، موڑ کھنڈا ننکانہ والا. وہ کال کرتا ہے بہن کو، پاورڈ آف، کال کرتا ہے پاورڈ آف. اسی طرح 1.5 مہینہ گزر گیا، نمبر بند جا رہا ہے، پریشان ہوا. ایک دن نکلتا ہے اور بہن کے گھر چلا جاتا ہے، سال 2026 میں 11 جنوری کو. گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. پھر آس پاس والوں سے پوچھا، چونکہ گھر کو تو تالا لگا تھا، پوچھا کہ بچی سردارہ کے گھر پر تالا لگا، کدھر گئی ہیں؟ سب نے یہی جواب دیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئی ہیں. کیونکہ پھول نگر میں ہی دونوں بھتیجے عمران اور شان رہتے تھے. پھر ان دونوں سے پوچھا، فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ آ جائیں ہماری طرف آ جائیں. ادھر چلا جاتا ہے. اب وہاں جا کے پوچھتے ہیں پھپھی کا کوئی اتا پتا ہے، کدھر گئی کدھر نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ کوئی اتا پتا نہیں ہے، فون شون کرتے ہیں تو نمبر بند ہے، گھر گئے ہیں تو تالا لگا ہوا ہے. کہتے ہیں تسی کوئی جا کے تھانے رپورٹ کٹائی ہے؟ کہتے ہیں نہیں اسی تو کوئی رپورٹ نہیں کٹائی، اکثر پھپھو جی چلے جاندے سی 2-2 3-3 مہینے، تو آنوں پتا ہے تے اسی کیا ہن بھی چلے گئے ہوں گے، خود ہی آ جائیں گی خیر سے. اب ہوتا کیا ہے، 365 کا یعنی اغوا کا ایک مقدمہ درج کرواتا ہے پولیس اسٹیشن میں جا کر، جو کہ ہے تھانہ صدر پھول نگر، اور یہ کروائی جاتی ہے بھائی کی جانب سے جو کہ آیا تھا موڑ کھنڈا سے. تفتیش میں پولیس پوچھتی ہے آس پاس والوں سے، آگے پیچھے والوں سے، سب کے سب جواب کیا دیتے ہیں، یہ اکثر اوقات چلی جاتی تھی 3-3 4-4 ماہ کے لیے، اور شاید اب بھی وہیں گئی ہوگی کہیں تو خود ہی آ جائے گی. یہ تو اس کا معمول تھا، کیس تھا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ دونوں بھتیجے اس انتظار میں ہے کہ بات ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر ہم کوٹھی چھوٹی بیچیں اور حصے کریں. جناب ڈی پی او قصور کی تعیناتی ہوتی ہے آفتاب کلروان صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن، خواتین خصوصی طور پر، یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں مجھے پینڈنگ حل چاہیے، کلیریفائی چاہیے فوراً. اسی حکم میں ایک اسلم بھٹی نامی ایس ایچ او، جن کی تعیناتی ہوتی ہے اسی تھانے میں، وہ اپنے تھانے کے پینڈنگ کیسز کو دیکھتے ہیں تو خاتون کا کیس سامنے آ جاتا ہے، فائل اوپن ہو گئی. اب جناب وہ اس پر کام کرنے لگتے ہیں، مدعی سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی اپڈیٹ ہوئی تھی آپ کے کیس میں، کوئی بات بنی تھی؟ تو جواب آتا ہے نہیں جی، کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی. آس پاس سے پولیس سے پوچھتی ہے، اسلم بھٹی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی اس گھر میں کوئی آتا جاتا تھا؟ ہاں جی 2 لوگ آتے جاتے تھے، وہ دونوں اس کے سگے بھتیجے تھے، نام کیا ہے؟ شان ہے اور عمران ہے. اوکے ڈن. پھر پھپھو کے ان دونوں بھتیجوں کو اسلم بھٹی صاحب ٹریس کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی پھپھی کا کیا بنا، کدھر ہے پھپھی آپ کی، کوئی اتا پتا نہ چلا، کوئی کیس میں اپڈیٹ اور یہ وہ. تو دونوں فنکاری کرتے کرتے آخر پولیس کے ساتھ کیا فنکاری کی جا سکتی ہے، اقبال جرم کرتے ہیں. اوکے ڈن. یہی وہ قاتل تھے جو پولیس نے گرفتار کر لیے. اب پولیس کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی تم نے کر دیا، پر کہاں پھینکی؟ پھر یہ لگاتے ہیں ایک اور فنکاری، جواب کے دریائے راوی میں ہم جا کے پھینک آئے تھے. پولیس نے کہا اچھا کس پوائنٹ پر؟ اپنے پوائنٹس بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد الگ الگ ڈالے میں ڈال کر اس کو شناخت کے لیے لے کر گئے، ایک نے جنوب اور ایک نے مشرق. اب یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں. واپس تھانے آئے، ٹیکنیکل سوالات اور اپڈیٹ یہ ہوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کہ پھر انہوں نے بتایا کہ شام کے گھر میں صحن میں ہم نے گڑھا کھودا تھا، وہاں پر تباہی. پھر وہاں پر لے کر گئے تو واقعی گڑھا کھودا اور کی باقیات کو وہاں سے نکالا، چونکہ 9 ماہ پرانی یہ لاش تھی. اس کے بعد باقاعدہ طور پر فورینزک اور وہ تمام چیزیں سامنے آئیں، جس سے یہ چیز کلیئر ہوئی کہ ہاں یہی ہے سردارہ بی بی، جس کو کیا اسی کے سگے بھتیجوں نے، تاکہ اس کی کوٹھی یعنی عالیشان گھر اور اس کے پیسے کو ہتھیایا جا سکے. لالچ ایک بہت بری بلا ہے. مانا کہ پھپھی کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں تھا، مانا کہ پھپھو جو حالات و واقعات ہوئے اس کے مطابق اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن اس کا والی وارث اللہ کی ذات تھی، ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کریں غلط کام، کسی کی جان لیں اور آپ مزے کرتے پھریں؟ پاسبل نہیں ہے. اور یہ صحرا جاتا ہے آفتاب کلروان، ان کے بعد یہ صحرا جاتا ہے اسلم بھٹی صاحب کو. تھینک یو سو مچ.